السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ سے دعا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہو اور آپ کے ماما پاپا اور بہن بھائی بھی بالکل ٹھیک ہوں اور اللہ کر کے ہمیشہ ٹھیک رہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد یعنی کہ بابا بھی تھے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ کہاں حکومت کرتے تھے؟ بنی اسرائیل پر۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ نبی بھی تھے اللہ کے، ایک بادشاہ بھی تھے، بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے، اور قاضی بھی تھے، یعنی کہ وہ فیصلے بھی لوگوں کے درمیان میں کرتے تھے، جس طرح سے اب ہم جج کہتے ہیں نا، تو پہلے ان کو قاضی کہا کرتے تھے اور وہ فیصلے کیا کرتے تھے لوگوں کے۔ تو بیٹا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سے معجزے تھے، اور ان کو ایک کتاب بھی دی جس کا نام زبور ہے۔ جی، ہم پہلے کتابوں میں پڑھ چکے ہیں نا کہ 4 ہی کتابیں نازل کی ہیں اللہ نے، ویسے تو اور بھی بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں جن کو کوئی نہ کوئی صحیفہ یا دیا گیا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن ان کو جو ہے وہ زبور عطا کی گئی تھی۔ اور جناب، ان کا ایک معجزہ یہ ہے کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، اتنا نرم جیسے ہم مٹی میں پانی نہیں مکس کر لیتے گارے کی طرح، جیسے آپ کی پلے ڈو ہوتی ہے، آپ اس سے جو چاہیں بنا لیتے ہیں، اس کو گول گول گھما لیتے ہیں، اس سے کچھ بھی بنا لیتے ہیں، تو وہ اسی طرح ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ ویسے تو ہارڈ ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی ان کو ہاتھ میں لیتے تھے وہ نرم ہو جاتا تھا اور یہ اس سے جو چاہتے بناتے۔ اچھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ جو ہے نا وہ ان کی دعا کی وجہ سے دیا۔ یہ اصل میں ایسے نیک دل بادشاہ تھے کہ یہ اپنے بیت المال میں سے، یعنی جو ان کا خزانہ تھا، اس میں سے خود کچھ نہیں لیتے تھے، اور اپنی محنت کر کے، حلال روزی کر کے، کما کے جو ہے وہ اس سے اپنا گزارا کیا کرتے تھے، بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ اب جب یہ اتنی محنت کرتے تو اس میں ان کا ظاہر بات ہے کافی وقت لگتا ہوگا، پھر انہوں نے حکومت کی باغ ڈور بھی سنبھالنی ہوتی تھی، فیصلے بھی کرنے ہوتے تھے، تو یہ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ پاک، مجھے ایسا رزق دے جو آسان ہو، تاکہ میرے پاس ٹائم نکل آئے اور میں جو ہے وہ عبادت بھی بہت سارا ٹائم کر سکوں، اور دنیاوی معاملات بھی دیکھ سکوں حکومت کے۔ تو بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے نتیجے میں ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ پھر انہوں نے جو ہے اس سے زرہ بناتے تھے۔ اس سے پہلے جو زرہ ہوتی تھی نا، ان کے دور سے پہلے، وہ بالکل ایسے تختے کی طرح ہوتی تھی اور بہت ہیوی ہوتی تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو ٹیکنالوجی تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے جہاں ہم آج ہم یہاں پہنچے ہیں، تو ہر دور میں کچھ نئی چیزیں تو بنتی رہیں، تو اس سے پہلے زرہ بہت بھاری ہوتی تھی اور لوگ نہیں پہن سکتے تھے۔ تو بیٹا، ایک تو یہ معجزہ ہو گیا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ جو آپ کی آواز تھی وہ بہت خوبصورت تھی، اور ایسی آواز تھی کہ انسان تو انسان، جانور بھی، پرندے بھی، درخت بھی، پہاڑ بھی، سب آپ کی آواز پہ جھوم جاتے اور آپ کے ساتھ مل کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ جب آپ زبور کی تلاوت کیا کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح بیان کرتے اللہ کی، اور پرندے بھی ایسے آ کے آپ کے سامنے بیٹھ جاتے اور حرکت بھی نہ کرتے جتنی دیر آپ پڑھتے، اور وہ بھی بالکل مگن ہو کے وہ سنتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ آپ بہت ذہین تھے اور بہت اچھے اچھے فیصلے کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ عبادت گزار بھی بہت تھے اللہ کے، آپ بہت شوق سے عبادت کرتے اور روزے بھی کثرت سے رکھتے، مطلب ہر ایک دن چھوڑ کے آپ روزہ رکھتے۔ ہم تو صرف رکھتے ہیں نا رمضان شریف میں روزے، ٹھیک ہے نا؟ اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ ہر ایک دن بعد روزہ رکھتے تھے، ہر دن بعد ایک دن چھوڑتے اور اس کے بعد پھر روزہ رکھتے، یعنی کہ وہ مہینے میں 15 روزے رکھتے ہوں گے، اور ہر مہینے میں پوری زندگی، آپ یہ سمجھ لیں انہوں نے آدھی زندگی جو ہے وہ روزوں میں گزاری، روزے کے ساتھ رہے۔ تو بیٹا، یہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب جو ہے معجزات عطا فرمائے تھے، اور وہ اللہ کے بہت ہی عبادت گزار، بہت ہی اچھے پیغمبر تھے۔ تو بیٹا، ملتے ہیں پھر اگلے سٹوری میں اگلی کہانی کے ساتھ۔ جب تک آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، ماما پاپا کا خیال رکھنا ہے، خوب دل لگا کے پڑھنا ہے۔ تو اوکے بیٹا جی، اللہ حافظ۔